ابتدا پھر انوار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں برادران اسلام آپ کو K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کی میزبان خوش آمدید کہتی ہوں. اور آج بہت ہی خوبصورت موضوع ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور میں بار بار کہہ رہی ہوں میری پسندیدہ ہستی اور شخصیت جن کے بارے میں گفتگو رہی ہے. اچھا ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا اپنے علماء کرام کے ساتھ, ابھی بریک میں بات کر رہی تھی کہ آج تو ان کے وصال کے حوالے سے دن تو ہے ہی, لیکن ہم اس وجہ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, لیکن کل بھی اس کو مزید کنٹینیو کریں گے کہ اتنا خوبصورت اور اتنا طویل موضوع ہے کہ آئی تھنک آج تو بالکل, ویسے بھی کوزے میں بند نہیں کر سکتے لیکن آج تو بالکل مکمل نہیں ہوگا, تو اس پہ ہم کل بھی اپنی گفتگو جاری و ساری رکھیں گے. میں ذرا ایس پی ڈاکٹر قمر رضوی صاحب آپ کی طرف بھی آتی ہوں اور مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو کہ چونکہ ظاہر سی بات ہے آپ شاعری بھی کرتے ہیں, بہت اچھا میں نے سنا ہے, اور بہت اچھے نعتیہ اشعار بھی پڑھتے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ ہم اس سے تھوڑا فیضیاب ہوں آج کی اس محفل میں آپ کے نعتیہ اشعار سے. کچھ ایک تازہ نعت کے چند اشعار ہیں. نعت سے پہلے دو اشعار جی. کہ راہ خاطر تو کجا رسم مدارت جاتی, راہ خاطر تو کجا رسم مدارت جاتی, جتنی تھی مشق ستم جتنی تھی مشق سخن کیسے سوارت جاتی. واہ واہ, راہ خاطر تو کجا رسم مدارت اچھا جاتی. ایک سیکنڈ, ویسے ان کی آواز تھوڑی سی وہ ہو رہی ہے, میں چاہتی ہوں تھوڑا سا اس کو ایکو ڈال دیں اس پہ, یا تھوڑا سا اس کو ڈبل پہ کھولیں مائک کو تاکہ آواز جو ہے ہو جائے. ہینڈ مائک لے لیں آپ. ہاں چلیں جی. جی بسم اللہ. ہاں. راہ خاطر تو کجا رسم مدارت جاتی, راہ خاطر تو کجا رسم مدارت جاتی, جتنی تھی مشق سخن کیسے سوارت جاتی. راہ خاطر تو کجا رسم مدارت جاتی, جتنی تھی مشق سخن کیسے سوارت جاتی. مدحت آل محمد جو نہ کر پاتی رقم, مدحت آل محمد جو نہ کر پاتی رقم, کاوش کل کے قلم ساری حکارت جاتی. کیا مدحت کہیں, آل سبحان محمد جو نہ کر پاتی رقم, کاوش کل کے قلم ساری حکارت جاتی. اور دو اشعار اور کہ دنیا کو جب کہ خلق کیا لا شریک نے, دنیا کو جب کہ خلق کیا لا شریک نے, اجسام کو شعور دیا لا شریک نے. دنیا کو جب کہ خلق کیا لا شریک نے, اجسام کو شعور دیا لا شریک نے. جائز رکھا نہ شرک بجز مدح مصطفیٰ, جائز رکھا نہ شرک بجز مدح مصطفیٰ, جس میں شریک سب کو کیا لا شریک نے. دنیا کو جب کہ خلق کیا لا شریک نے, اجسام کو شعور دیا لا شریک نے. جائز رکھا نہ شرک بجز مدح مصطفیٰ, جس میں شریک سب کو کیا لا شریک نے. اور اب نعت کے چند اشعار کہ مدح میں کب کوئی مقدار و عدد رکھتے ہیں, مدح میں کب کوئی مقدار و عدد رکھتے ہیں, انتہا رکھتے ہیں یا کوئی نہ حد رکھتے ہیں. مدح میں کب کوئی مقدار و عدد رکھتے ہیں, مدح میں کب کوئی مقدار و عدد رکھتے ہیں, انتہا رکھتے ہیں یا کوئی نہ حد رکھتے ہیں. ایک ہی در سے رکھی ہم نے مودت اپنی, ایک ہی در سے رکھی ہم نے مودت اپنی, بغض رکھتے ہیں کسی سے نہیں قد رکھتے ہیں. ایک ہی در سے رکھی ہم نے مودت اپنی, ایک ہی در سے رکھی ہم نے مودت اپنی, بغض رکھتے ہیں کسی سے نہیں قد رکھتے ہیں. کوچے آل محمد میں ہوئے خاک سو ہم, کوچے آل محمد میں ہوئے خاک سو ہم, اپنی نسلوں کی شرافت کی سند رکھتے ہیں. کوچے آل محمد میں ہوئے خاک سو ہم, کوچے آل محمد میں ہوئے خاک سو ہم, اپنی نسلوں کی شرافت کی سند رکھتے ہیں. اور ایک شعر میرے والد کی نسبت سے کہ رحم مذمت کے گھرانے پہ امام ضامن, رحم مذمت کے گھرانے پہ امام ضامن, آپ کے جد کا کرم آپ سا جد رکھتے ہیں. رحم مذمت کے گھرانے پہ امام ضامن, رحم مذمت کے گھرانے پہ امام ضامن, آپ کے جد کا کرم آپ سا جد رکھتے ہیں. اور نعت سنتے ہی قمر قدرت باری نے کہا, نعت سنتے ہی قمر قدرت باری نے کہا, جا تجھے اوج پہ ہم تابہ ابد رکھتے ہیں.
नात सुनते ही कमर, नात सुनते ही कमर कुदरत बारी ने कहा, नात सुनते ही कमर कुदरत बारी ने कहा, जा तुझे औच पे हम ताबा अबद रखते हैं, रहम मजमत के घराने पे इमाम जामिन, आपके जद का करम आप सा जद रखते हैं, नात सुनते ही कमर कुदरत बारी ने कहा, जा तुझे औच पे हम ताबा अबद रखते हैं। बहुत शुक्रिया। सूरत और रिदा, ये अजीब बात है, हाँ जी, ये अजीब बात है कि जो नसर में जो है हम जो है वो 1 घंटे तकरीर में कहते हैं, हाँ जी, वो नज़म में शायर जो है वो 2 मिसरों में दो कह जाता मिसरों में कह देता है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा अल्लामा सज्जाद शबीर रिजवी साहब, और बहुत खूबसूरत अंदाज में जी पेश कर रहे थे कलाम जो है एसएसपी डॉक्टर कमर रिजवी साहब। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगी एसएसपी साहब, अब आपके पास माइक लगा हुआ है, अब आप उस पर नॉर्मल बात कर सकते हैं। हम आ चुके इतने खूबसूरत मौजू पे बात कर रहे हैं और बड़ा दिन है जी, आज मैंने का। सुना बड़ा दिलचस्प है। जी, और ख़वातीन के हवाले से बात हो रही है, तो आपका जिस तरह से हम देखते हैं जो शोबा है उसमें भी ख़वातीन का बड़ा किरदार है, उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करें कि कैसे, चूँकि हमें पता है कि ख़वातीन बड़ी सख्तियाँ बर्दाश्त करके, ख़ास तौर पे हमारी जब पुलिस में या फ़ौज में जब भर्ती होती है तो वहाँ पे भी बड़ा उनको चीज़ें और स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो ख़ास तौर पे पुलिस के शोबे के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या ख़वातीन का किरदार कैसे देखते हैं आप वहाँ पे? जी हाँ, बात यह है कि हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं उसमें तो फिर ख़वातीन का किरदार ज़रा सा कम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं हर लेवल पे आ रही हैं, सिपाही से लेके और अफसरान तक, और अपना किरदार अदा कर रही हैं। पढ़ी लिखी बच्चियाँ आ रही हैं और वो बेहतर पुलिसिंग उसमें पुलिसिंग को बेहतर कर रही हैं, और ये अब ख़त्म हो रहा है कि ख़वातीन सिर्फ इसको मर्दों का शोबा समझें, बल्कि आप देखें कि हर बार जब अपॉइंटमेंट होते हैं तो कसीर तादाद में बच्चियां आती हैं और वो काम करती हैं। बाइज़्ज़त पेशा है, बाइज़्ज़त शोबा है, और वो जो ख़वातीन और कम्युनिटी के साथ गैप इसमें जेंडर में पैदा हो रहा था, तो जेंडर वाइज अब गैप भी नहीं है। और इसमें इस शोबे में भी जिस तरह डॉक्टर थी ख़वातीन, वकालत में थी, इस तरह से अब पुलिसिंग में भी, पुलिस के शोबे में भी उससे भी जुड़ रही हैं ख़वातीन। अच्छा, मैं आपसे जाहिर सी बात है आप इस डिपार्टमेंट में बतौर मर्द अगर पूछूं कि मर्दों को आप आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देंगे इस हवाले से कि जो ख़वातीन ख़ास तौर पे हमारे मुख्तलिफ शोबा-जात में आती हैं और माशरे में निकलती हैं, उनके लिए हम ज़्यादा, मैंने देखा ज़्यादातर लोग तलखियाँ और ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं रादर देन क्रिएटिंग दैट। क्या ऐसा होना चाहिए मर्दों के हवाले से? आप बजाते खुद मर्द बीइंग क्या फील करते हैं कि मर्दों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ और एक सिक्योर माशरा फराम करने की ज़रूरत है ख़वातीन के एतबार से? बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही। अच्छा, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, वो माशरे जहाँ ख़वातीन बड़ी मजबूत हैं, इंडिपेंडेंट हैं, यूरोप में भी और अमेरिका और कनाडा में भी, वहाँ भी वल्नरेबल सेगमेंट में आती हैं ख़वातीन। वल्नरेबल सेगमेंट में ज़ईफ़ जेरियाटिक हजरात आते हैं, जो ज़ईफ़ लोग हैं, बच्चे हैं, और ख़वातीन मतलब उस माशरे में भी, इसलिए कि खातून जो है वो फिज़िकली कमज़ोर है, तो ये बात तस्लीम की गई है कि उसके हक़, जो भी फिज़िकली कमज़ोर है, चाहे ख़वातीन हैं, बच्चे हैं और ख़वातीन हैं, इनके हक़ जो है वो आसानी से सल्ब हो सकता है। तो जो ऐसा शोबा होता है उसको फिर आप उसमें जेंडर वाइज उसमें रखते हैं कि इनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे जो माशरे का मजबूत तबका है, यानी मर्द हजरात। हमारा माशरा क्योंकि ज़रा सा कंजर्वेटिव माशरा है और हमारी कुछ रवायात भी हैं, और वो अब ख़त्म होती जा रही हैं। जैसे जैसा इल्म हमारे यहाँ बढ़ रहा है, शऊर बढ़ रहा है, तमद्दुन हमारे यहाँ हम तमद्दुन से ज़्यादा वाबस्ता होते चले जा रहे हैं, तो वो टैबू कम है। लेकिन फिर भी अभी बड़ी ज़रूरत है कि हमारे जो पेरीफ्रीज़ में हैं, जैसे मौलाना साहब फरमा रहे थे कि पेरीफ्रीज़ में हमारे यहाँ गाँव देहातों में और दीगर इलाकों में जहाँ निस्बतन इल्म कम है, वहाँ फिर हुकूक़ की बात भी कम है, और ख़वातीन के हुकूक़ यकीनन उस तरह से कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं जिस तरह से नहीं होने चाहिए। जैसा जैसा शऊर बढ़ेगा, माशरा आगे बढ़ेगा, हमारी तहज़ीब, हमारा तमद्दुन और इक़दार बेहतर तौर पे, सही तौर पे इस्लामी समत की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे ख़वातीन को आज़ादी भी मिलेगी
اور وہ معاشرے میں اپنا مفید اور بہتر کردار بھی ادا کر سکے. قمر بھائی نے ایک بڑی رضا جی میں اس جی میں جی ایڈ کروں گا. قمر بھائی نے اچھی بات کہی کہ جیسے جیسے شعور آ رہا ہے اس میں میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے. جیسے ہی میڈیا ایڈوانس ہوا ہے اور عورتوں کے حقوق کی باتیں ہمارے دیہاتوں تک، اور ہمارا 80% حصہ جو ہے پاکستان کا وہ دیہی علاقہ ہے، تو جہاں جہاں میڈیا کام کر رہا ہے اور میڈیا میں خواتین سن رہی ہیں اور سوشل میڈیا بھی جو ہے ایکٹیو ہوا ہے، اور چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی عورت کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ میرے بھی کچھ حقوق تھے. اس میں پہلی چیز تو رضا یہ ہوگی نا کہ کم سے کم مجھے معلوم ہو کہ میرا حق کیا ہے. جب معلوم ہی نہیں ہوگا تو میں لڑوں گا کیسے؟ یہ حق کی بات بڑی اچھی آپ نے کی. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا خواتین کی نسبت سے. اچھا، آپ دونوں کی گفتگو میں سن رہی ہوں. باقاعدہ ایک صرف چیز یہاں اپنے ناظرین کو بتا دوں، کیونکہ ہم فیکٹس اینڈ فگرز پہ بھی بات کرتے ہیں، نمبرز پہ میں بات ہمیشہ اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہم اپنی تو رائے دے رہے ہیں سب، لیکن نمبر جو حقیقت ہے وہ بھی پتہ چلے نا. آؤٹ آف 156 کنٹریز، یہ ہم نے ایک پروگرام اس کے اوپر کیا تھا پچھلے دنوں اپنے کرنٹ افیئرس کے پروگرام میں بھی. آؤٹ آف 150 سے مجھے بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ بھی یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور اس وقت بھی جس دن ہم نے کیا اور یہ رپورٹ آئی، آؤٹ آف 156 کنٹریز ناظرین پاکستان اسٹینڈ آن 153rd نمبر ان دی کنٹریز جو کہ جینڈر انیکوالٹی میں. مطلب آپ تصور کریں کہ 156 کنٹریز میں 153 نمبر پہ پاکستان آ رہا ہے، تو یہاں پہ جینڈر انیکوالٹی کا کیا معاملہ ہوگا، کیا ماجرا ہوگا. یہ ریشو آپ کی ڈفرینٹ ریسرچ اور ڈفرینٹ این جی اوز اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں، جب وہ آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کا ایک بالکل گیل اپ ہو گیا، دیگر ہوتے ہیں جو کہ اپنے سرویز بتاتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ سرویز کے تحت جس میں کم و بیش سب کے سرویز یہی نکلے اس سال کے کہ 156 کنٹریز میں سے 153 پاکستان کا نمبر ہے. جی میں اپنی بات مکمل کروں گا کہ ہمارے پاس سب سے روشن اور اچھی مثال تو اسلام کی ہے. جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ حق کے لیے آواز بلند کرنا، تو بی بی سیدہ سے لے کے بی بی زینب تک، اور بی بی زینب اس حالت میں کہ جب انسانی عقل معوف ہو جائے تو توحید سے خطبہ شروع کر رہی ہیں، حق کا اظہار کر رہی ہیں، اور کس دربار میں بول رہی ہیں، اور کتنا کوہیرنٹ وہ گفتگو ہے. خطبوں کے ترجمے آپ پڑھیں تو کہاں سے تسلسل. آل محمد کی خصوصیت یہ تھی مولا کائنات کے خطبوں سے لے کے بی بی سیدہ کے خطبوں سے اور بی بی زینب کے خطبوں سے کہ وہ شروع ہی توحید سے ہوتی تھی، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے جو جس نے توحید کا نام کیا ہے. نام خدا تو اس گھرانے نے کیا ہے، تو یہ پھر توحید کی حفاظت بھی اسی گھرانے نے کی. بی بی سیدہ کے خطبے ہیں، سید سجاد کا خطبہ ہے، جتنے خطبے دیکھ لیجئے توحید سے شروع ہوتے ہیں اور آخر تک جاتے ہیں، اور وہ حق کا اظہار کرتے ہیں. بی بی سیدہ بی بی زینب اس حالت میں آپ توحید سے شروع کرتی ہیں، اپنے حق کا اظہار کرتی ہیں. خاندان آل محمد کی عظمت، قرآن کی عظمت اور احادیث کی عظمت اور اسوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے کی اہمیت، ان سب کا آپ اظہار کرتی ہیں. مختصر سے خطبے میں پوری کائنات سمیٹ کر دیتی ہیں. تو خواتین ہمیں تو مثال لینی چاہیے کہ وہ خاتون ہونے کے باوجود اس قافلے کی قافلہ سالار بی بی زینب تھی. تو جہاں یہ مثالیں ہوں اور اس معاشرے میں خواتین کو ہم پیچھے رکھیں تو یہ بالکل ایک کنٹراڈکٹری بات ہے جو ہماری اسلام کی. یہ انہوں نے بات یہاں تک پہنچا دی، یہاں تک بات آ گئی رضا کہ جناب زینب 300 کرسی نشین ہے اور شہزادی کھڑی ہوئی ہیں، اور انہوں نے ایک جملہ کہا ہے، یہ تاریخ تبری نے بھی لکھا ہے کہ جب وہ بوکھلا گیا یزید، یعنی عورت کی جب خواتین پہ بات ہو رہی ہے تو اس نے اذان دلوانا شروع کر دی بغیر وقت کے. جیسے ہی محمد رسول اللہ آیا، شہزادی زینب نے ایک جملہ کہا، ہاں وہ بھی ہے، اور وہ جناب زینب نے کہا بتاؤ یہ تمہارے جد تھے یا میرے جد. الٹ دیا ایک خاتون نے. یعنی آج K21 کی توسط سے، آپ کی توسط سے خواتین کو پیغام ہے کہ جناب زینب نے یزید کے دربار کو قیامت تک رسوا کر کے کھنڈر بنا کے ایک عورت نے یہ دنیا کو بتا دیا اگر آج واقع کربلا زندہ ہے تو ایک عورت کی وجہ سے. اس کا نام ہے شہزادی جناب زینب. حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگر زینب. دیکھیں دین اسلام کا جو جھنڈا ہے، امام حسین علیہ السلام تو شہید ہو گئے، اس کو سمجھنا پڑے گا. امام حسین علیہ السلام جو شہید ہوئے، پہلے سمجھنا پڑے گا سیدہ کا خون چل رہا ہے، کس کا؟ خدیجۃ الکبریٰ کا. اسی لیے آج تک ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بالکل بالکل. تو جب امام حسین شہید ہو گئے تو علم
کہہ لیں جھنڈا کہہ لیں دین اسلام کا جو بھی تھا وہ جناب سیدہ زینب الکبریٰ نے سنبھالا، اور اس طرح سنبھالا کہ بانگے دہل کہتے ہوئے نکلے ہیں کربلا سے لے کے شام تک، شام سے لے کے واپس کربلا تک. اور آج ہم تمام عالم ہوں، خطیب ہوں، ذاکر ہوں، مفکر ہوں، محدث ہوں، ان کی مثالیں دے رہے ہیں. ہاں یہی خوبصورت، بڑی خوبصورت بات ہو رہی. میں آپ سے ایس ایس پی ڈاکٹر قمر رضوی صاحب چاہوں گی کہ کوئی نعتیہ کلام ہمیں ایک نعت کا ایک اور نعت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جی سنا دیں. نعت سے پہلے دو اشعار کے جب حدیث لب و رخسار بیاں ہوتی ہے، جب حدیث لب و رخسار بیاں ہوتی ہے، دہن شاعر میں نبوت کی زباں ہوتی ہے. جب حدیث لب و رخسار بیاں ہوتی ہے، دہن شاعر میں نبوت کی زباں ہوتی ہے. کون یہ عرش ہلا دیتا ہے روتے روتے، کون یہ عرش ہلا دیتا ہے روتے روتے، تب شاہی پہ یہ آواز گراں ہوتی ہے. کون یہ عرش ہلا دیتا ہے روتے روتے، تب شاہی پہ یہ آواز گراں ہوتی ہے. اور پھر نہیں لوٹ کے آئے گا یہاں تیرا بلال. جناب بلال نے رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اذان دینا ختم کر دی تھی. پھر آل محمد کی فرمائش پہ، آپ حسنین کی فرمائش پہ آئے تھے اور ایک بار اور اذان دی تھی، اور محلہ بنی ہاشم آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا کہ پھر نہیں لوٹ کے آئے گا یہاں تیرا بلال، پھر نہیں لوٹ کے آئے گا یہاں تیرا بلال، آخری بار مدینے میں اذان. ایک نعت کے چند اشعار کہ ہر ایک عقدہ مبہم کشود ہوتا ہے، ہر ایک عقدہ مبہم کشود ہوتا ہے، اسے ایک در پہ جہاں ہست و بود ہوتا ہے. ہر ایک عقدہ مبہم کشود ہوتا ہے، اسے ایک در پہ جہاں ہست و بود ہوتا ہے. یہیں پہ نطق نے لہجے سے ہم نوائی کی، یہیں پر نطق نے لہجے سے ہم نوائی کی، یہیں پہ حرف و صدا کو شہود ہوتا ہے. یہیں پر نطق نے لہجے سے ہم نوائی کی، یہیں پہ حرف و صدا کو شہود ہوتا ہے. اور وجود رکھتا ہے تو پھر عدم نصیب سمجھ، وجود رکھتا ہے تو پھر عدم نصیب سمجھ، عدم کے بعد یہاں پر وجود ہوتا ہے. وجود رکھتا ہے، وجود رکھتا ہے تو پھر عدم نصیب سمجھ، عدم کے بعد یہاں پر وجود ہوتا ہے. یہاں خزانہ جاں کو لٹا کے جیتے ہیں، یہاں خزانہ جاں کو لٹا کے جیتے ہیں کہ یہ زیاں نہیں ہوتا ہے سود ہوتا ہے. یہاں خزانہ جاں کو لٹا کے جیتے ہیں، یہاں خزانہ جاں کو لٹا کے جیتے ہیں کہ یہ زیاں نہیں ہوتا ہے سود ہوتا ہے. اور عجب یہ بارگاہ حسن و عشق ہے جس میں، عجب یہ بارگاہ حسن و عشق ہے جس میں کہیں قیام کہیں پر سجود ہوتا ہے. عجب یہ بارگاہ حسن و عشق ہے جس میں کہیں قیام کہیں پر سجود ہوتا ہے. اور آخری شعر ہے کہ یہ کائنات کہاں اجر دے سکے گی تجھے، یہ کائنات کہاں اجر دے سکے گی تجھے، مگر وہ جن کی زباں پر درود ہوتا ہے. یہ کائنات کہاں اجر دے سکے گی تجھے، مگر وہ جن کی زباں پر درود ہوتا ہے. ہر ایک عقدہ مبہم کشود ہوتا ہے، ہر ایک عقدہ مبہم کشود ہوتا ہے، اسے ایک در پہ جہاں ہست و بود ہوتا ہے. ایس ایس پی ڈاکٹر قمر رضوی صاحب پیش کر رہے تھے. سونیا میں آپ کی طرف آؤں گی اور میں چاہوں گی کہ 2 اشعار نعتیہ ہمیں سنا دیں، پھر میں دعا کی طرف جاؤں گی کیونکہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ بس اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. ہو رہا تھا تو اسی حوالے سے کلام پیش کروں گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام گئے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام گئے، وہ سچ
سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کی شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، پیارے حسن حسین کے کردار پر درود، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی ہے، زہرا کا ناز ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جنت میں فاطمہ کی کنیز جگہ رہے، جنت میں سیدہ کی کنیز جگہ رہے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میری ماں وہاں رہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ، سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین، وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ بہترین کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی سونیا قادری، خوش رہو، بہت اچھا پڑھا۔ میں اپنے علماء کرام کی طرف آؤں گی واپس، اور شیخ وقار احمد رحمانی صاحب، آپ چونکہ اس کا گفتگو فرما رہے تھے اور وقفے پہ ہم چلے گئے تھے، میں چاہوں گی تھوڑا سا اس کو کمپلیٹ کریں، پھر دعا کی طرف جائیں گے، ٹرانسمیشن کے سلسلے کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو جو ہم پہلوؤں پہ بات کر رہے تھے اماں خدیجہ کے، خاص طور پہ آج، اور خاص طور پہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جی ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے بہت ساری چیزوں کو، اس پہ میں چاہوں گی تھوڑی سی اور مزید روشنی ڈالیں، پھر ہم دعا کی طرف۔ روشنی تو میں پہلے آپ کو بتایا نا کہ اصل میں جو ہمارا دین ہے، اور ایک معاشرے کا جملہ ہے، چاہے کسی کا بھی ہے، کہ کسی بھی کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کیا کہنا ہے، کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جس کا بھی ہے، آبجیکشن نہ کیجیے گا، آبجیکشن نہ کیجیے گا کہ کسی بھی کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اگر آپ اسلام کی تاریخ اٹھائیں، جتنے انبیاء علیہ السلام کی آپ سوانح حیات کا مطالعہ کریں گے، ان کی بیویاں جو صاحب ایمان تھی، انہوں نے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے کام کیا، بالکل شانہ بشانہ۔ بالکل ایسا۔ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے حصے میں یہ بات آئی کہ دین کو ضرورت تھی، دین اسلام کے لیے ضرورت تھی، تو ایک ماڈل بنا کے اللہ نے انہیں سامنے پیش کیا۔ ایک ماڈل بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ہماری ماں ہے۔ ویسے تو سرکار علیہ السلام کی ساری بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور سرکار کی ساری بیویاں علم رکھتی تھی۔ وہ علم جو آج بڑے سے بڑے محدث کے پاس نہیں ہے، مفکر کے پاس نہیں ہے، وہ ان کے پاس وہ علم موجود تھا، اور صحابہ اکرام ان سے مستفیض ہوتے رہتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ جس وقت جس بیوی کو حضور چاہتے تھے وہ اپنے ساتھ سفر میں حضر میں رکھتے تھے۔ مگر خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں یہ آتا ہے سلام اللہ علیہ کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی، اور اس کا گوشت جو ہے آپ کی سہیلیوں تک بھجوایا گیا۔ اور کسی وقت میں یہ شارٹ باتیں، کسی وقت میں اماں عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہے کہ میں تھوڑا سا، جو عورتوں کے اندر ہوتا ہے بیوی، میں تھوڑا سا وہ رکھتی تھی، تو سرکار نے مجھ سے کہا کہ ان سے کسی بھی قسم کا جو ہے تنازع نہیں رکھنا، کیونکہ وہ میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ہیں، میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور یہ جو آج ہم
درود پڑھتے ہیں، اور جیسا ابھی بچی نے بھی پڑھا ہے، یہ درود جو ہے انہی کی نسل میں ہے، کیونکہ خاتون جنت کے جو بچے ہیں وہ آل رسول اللہ ہیں، وہ آل رسول اللہ ہیں، یہ درود شریف ان کا ہے، تو ان کے ذریعے سے دین اسلام کو عروج ملا. وہ ہستی ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے سلام بھیجا کہ جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں. خدا سلام بھیج رہا ہو جس خاتون کا، اس کا مقام و مرتبہ ہم اور آپ بیٹھ کر ڈسکس کیا کر سکتے ہیں. بالکل. اور جو ملکہ عرب ہوں بے شک ان کے کیا ہی کہنے. اور دو اشعار بڑے خوبصورت ہمیشہ میں پڑھتی ہوں تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ قرآن میں ملتی ہے فضیلت خدیجہ کی، قرآن میں ملتی ہے فضیلت خدیجہ کی، دنیا بھی خدیجہ کی، جنت بھی خدیجہ کی. اسلام جو پھیلا ہے وہ دو فضیلت رکھتے ہیں. اسلام جو پھیلا ہے دو فضیلت رکھتے ہیں، ایک جرت ابو طالب، دوسرا دولت خدیجہ کی. بڑی خوبصورتی اشعار کے ساتھ میں چاہوں گی علامہ صاحب کے دعا کروا لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگارہ آج کی ٹرانسمیشن شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے منسوب تھی. ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا یہاں پڑھنا، ہمارا یہاں سننا تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. پروردگارہ یہ عشرہ جو پہلا عشرہ رمضان کا تھا اختتام کے مراحل میں داخل ہو چکا ہے، پروردگارہ ہمارے اس 10ویں روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما. K21 کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ جو مسلمانوں کو لڑوانا چاہتے ہیں ان کو نیست و نابود فرما. مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما. میرے مالک افواج پاکستان کو فتح و نصرت عطا فرما. ہمارے یہاں قمر عباس صاحب بیٹھے، پروردگارہ پولیس کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور ہمیں نقش قدم خواتین کو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ظلم بڑھ گیا ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا رحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور رب تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات اور دعاؤں کو قبول فرمائے. اپنی بارگاہ میں ہم ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام مہمانوں کی. ساتھ ہی جی ٹرانسمیشن کے سلسلہ اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن جاتے جاتے جی آج کے اسپانسرز کی بات کر لوں ایک دفعہ. اور مجھے پتہ ہے جی اسپانسرز جو ہمارے وہ بڑے ضروری ہوتے ہیں، اسپائسز ہوتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں ٹرانسمیشن کی جی اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کیا ہے پیوریفائی فلیئر نے. اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں فورٹ آئل، ملکہ مسالے، QNN، اینگرو فوڈز اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہا ہے، واک ایز، مغلیہ نمکو جن کا سلوگن ہے کچھ نمکین ہو جائے، کمانڈر سٹی، سیلانی فوڈز، روح افزا، پیزا میکس، فورمی باڈی سپرے. یہ تمام ہمارے اسپانسرز شامل ہیں جی، اور ساتھ ہی لائباز کلوتھنگ. سو تھینک یو سو ویری مچ تمام اسپانسرز کا. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان لسفی کو اس ٹرانسمیشن سے رخصت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.